میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اس وقت جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران نے جو امریکن ایئر بیسز کے اوپر عراق کے اندر اپنا رد عمل دیتے ہوئے راکٹ حملے کیے، اس سے کوئی شک نہیں کہ موجودہ اطلاعات کے مطابق امریکہ کا کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی اطلاعات سنتے رہے ہیں کہ ایران کے پاس 2500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ ان میزائلوں کی موجودگی کے علاوہ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ مضبوط ترین دفاعی نظام ہونے کے باوجود یہ راکٹ نہ صرف امریکن ایئر بیسز تک پہنچ گئے بلکہ جزوی طور پہ عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایران ان ایئر بیسز کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، ان ایئر بیسز کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر ایران اپنے رد عمل میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایران کے لیے یہ رد عمل فوری طور پہ نہایت ضروری اس لیے بھی تھا کہ جس طرح قاسم سلیمانی کا جسد خاکی جس شان کے ساتھ ان کو تدفین کی گئی، ایران کے عوام بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ انتقام لیا جائے۔ ان کی تدفین، ان کے جنازے کے دوران انتقام کے نعرے ہمیں سننے کو ملے۔ القدس بریگیڈ کے جو نئے کمانڈر ہیں انہوں نے انتقام لینے کا اعادہ کیا، عزم کا اعادہ کیا۔ رہبر معظم جناب آیت اللہ علی خامنائی صاحب بھی اس حوالے سے بیان دے چکے ہیں کہ امریکہ سے سخت انتقام لیا جائے گا۔ لیکن یہ انتقام ہو کیا سکتا ہے؟ ایک انتقام تو یہ تھا کہ جو ایران نے ایئر بیسز پہ حملہ کر کے لیا، یہ بظاہر سامنے آنے والا فوری رسپانس تھا جو ایران نے دیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایران اس رد عمل پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا؟ ملک کی دوسری اہم ترین شخصیت کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایران یقینی طور پہ طویل المدتی رد عمل دینے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ ایران کے پاس پراکسی وار کا ایک بہت بڑا میدان ہے۔ شام میں آپ ایران کا کردار دیکھ لیجئے، عراق کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے، یمن تنازع آپ کے سامنے ہے، لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پورے خطے میں دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایران جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ بعید نہیں کہ ایران مستقبل قریب میں مزید رد عمل ظاہر کر سکتا ہے، اور اس کا مزید رد عمل اگر براہ راست ایران کی طرف سے نہیں سامنے آتا تو ایران کے حامی افراد کی طرف سے سامنے آ سکتا ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ترکی اور روس جیسی عالمی طاقتوں نے شام کے اندر جس طرح کردار ادا کیا، امریکہ کے لیے حالات خطے میں یقینی طور پر مزید مشکل ہو سکتے ہیں، امریکہ کے دوستوں کے لیے یقینی طور پر مشکل ہو سکتے ہیں۔ سب سے قابل غور یہاں پہ بات یہ ہے اور دلچسپ امر بھی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اے پی ایس ثانیہ نے تمام سیاسی جماعتوں کو جو اختلاف بھی رکھتی تھیں، ایک دوسرے پہ تنقید کے نشتر برسا رہی تھیں، اس ثانیہ نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر دیا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر کچھ ماہ پہلے تک احتجاج اپنی شدت پہ تھا، حکومت کے خلاف مظاہرین تہران کی سڑکوں پہ تھے، لیکن قاسم سلیمانی کے جانے نے پوری قوم کو نہ صرف متحد کر دیا ہے لیکن ان کے لبوں پہ صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ انتقام۔ ایران کے چاروں طرف امریکن ایئر بیسز پھیلی ہوئی ہیں، امریکی خطے میں امریکن فوجی موجود ہیں، دوست ممالک امریکہ کے دوست ممالک کے اندر امریکی فوجیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایران امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا تو تبھی وہ اپنا رد عمل دے سکتا ہے۔ ایران کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں، خطے میں وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ایرانی ایک متحد قوم کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے اثر رسوخ کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس قاسم سلیمانی کو نشانہ بنائے جانے کے عمل کو عراقی پارلیمنٹ نے بھی رد کر دیا۔ مذمتی قرارداد نہ صرف پاس کی گئی بلکہ امریکن فوجیوں سے یہ کہا گیا کہ وہ عراق چھوڑ دیں۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ عراق ابھی بہت سے حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر انحصار کر رہا ہے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے۔ اس کے باوجود اگر ان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد آ سکتی ہے
تو آپ سوچئے کہ ایران کا اثر و رسوخ خطے میں کس طرح ہوگا۔ خلیجی ممالک کا کردار اس وقت بالکل خاموش تماشائی کی طرح ہے، لیکن آنے والے دنوں میں ان کا یہ خاموش تماشائی کا کردار زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ انہیں کوئی نہ کوئی واضح پالیسی اپنانی ہوگی، کوئی نہ کوئی لایا عمل بنانا ہوگا کہ وہ خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہیں یا اس خطے میں امن لانے کی طرف کردار ادا کرتے ہیں۔ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس ایک بیان سے لگا لیجئے کہ جو امریکی صدر نے دیا کہ وہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بیان کو تقویت اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل مندوب نے سیکرٹری جنرل کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کی کہ وہ ایران کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان کہ اسرائیل کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے، یہ تمام معاملات، تمام بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایران یقینی طور پہ موجودہ حالات کے اندر نہ صرف ایک اہم ملک بن چکا ہے بلکہ اس کا رد عمل بہت سے معاملات کو سنوارنے یا بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ قاسم سلیمانی نہ صرف ایرانیوں کے ہیرو کے طور پہ سامنے آئے ہیں بلکہ لبنان، یمن، شام اور عراق میں بہت سے لوگ ان کو نہ صرف ہیرو کا درجہ دیتے ہیں بلکہ عراق اور شام جیسے ممالک سے شدت پسندی کے خاتمے کے حوالے سے ان کا نام نہایت احترام کے ساتھ لیا جاتا رہا ہے۔ ایسے حوالے سے ان کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اور ایران کے امریکن ایئر بیسز جو عراق کے اندر تھیں ان پہ حملہ کرنے کے بعد ایران اب پراکسی وار کی طرف جائے گا۔ ایران براہ راست محاذ آرائی کے بجائے خطے میں اپنے حامیوں کو طاقت فراہم کرے گا، اور کچھ بعید نہیں کہ گوریلا کارروائیاں آنے والے دنوں میں مزید تیز ہو جائیں۔ امریکہ کے لیے پہلے سے مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں کہ نیٹو نے اپنے فوجی وہاں سے خطے سے نکالنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور ان کو بعض اطلاعات یہ ہیں کہ نیٹو افواج کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف نیٹو کو مطلع نہیں کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے قاسم سلیمانی کو نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے اعتماد کا فقدان ہمیں مزید واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایران نہ صرف اہم ہوتا جائے گا بلکہ پہلے سے جو پراکسی وار ایران کامیابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے اس میں نہ صرف تیزی آ سکتی ہے بلکہ امریکہ کے لیے مزید مشکلات خطے میں نہ صرف بڑھ سکتی ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں ایران کا مزید رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ پسند آئے اس پر رائے دیجیے گا، اس کو پسند کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا اور چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔